صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، یاد الہی پروگرام دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج امام المسلمین سیدنا امام محمد تقی، جنہیں امام جواد بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ ضائع شدہ مال وصول کرنے کے لیے روحانی وظیفہ، یعنی بعض اوقات کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا قرض کوئی واپس نہیں لوٹا رہا ہوتا، تو ان معاملات میں دو وظائف ہیں، آپ اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 56، سورہ یوسف آیت مبارکہ 56، یہ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے سے، یعنی 21 مرتبہ پڑھیں گے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھیں گے، تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے سے نہ ملنے والی رقم واپس مل جائے گی۔ اب شرط یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ ضائع شدہ مال وصول کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حسیبو بکثرت پڑھنے سے ڈوبا ہوا مال، جو مال مل نہیں رہا، وہ واپس مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو وظائف ہیں، اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے، آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ تعالی عنہ، اسم گرامی آپ کا محمد ہے، اور تقی آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی کئی آپ کے القابات ہیں، تقی، جواد، قانع، مرتضی، یہ سبھی آپ کے القابات ہیں۔ محمد جو آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ، پھر آپ کے پردادا جان سیدنا محمد الباقر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی نسبت سے بھی محمد، اور آپ سیدنا محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی طرح، جیسے نام آپ کا محمد ہے، اسی طرح آپ کی کنیت انہی کی طرح ابو جعفر ہے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، آپ کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، تو فرق کرنے کے لیے آپ کو ابو جعفر ثانی یہ کہا جاتا ہے، اور امام محمد تقی وہ امام محمد باقر ہیں، یہ امام محمد تقی ہیں، اور ابو جعفر ثانی ہیں۔ تو یوں
والد گرامی آپ کے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، دادا جان سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امام محمد الباقی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے والدین میں شامل ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی، کائنات کے سردار، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار، تمام نوریوں کے سردار، تمام خاکیوں کے سردار، سید البشر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ تو آپ کا والد گرامی کی طرف سے ددیالی سلسلہ نسب۔ ننیال چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ سبیکہ خیزران یہ ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ ماجدہ کا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حرم محترمہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے متصل ہوتا ہے، کہ جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے القابات آپ کے اوصاف اور کمالات کا مظہر ہیں۔ تقی کا معنی ہے متقی اور پرہیزگار، اسی سے اتقیاء یعنی بہت سے متقی پرہیزگار جمع ہے اس کی۔ جواد کہتے ہیں بہت بڑے سخی کو، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے کو۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو سب سے اعلیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سب سے بڑھ کر ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہیں، اہل بیت کرام میں بھی ہیں، لیکن کچھ ہستیوں کے ساتھ کچھ خاص صفات جو ہیں وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، ان کے نام کا زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ جواد خاص طور پر اس وجہ سے منسلک ہوا کہ آپ بچپن ہی سے سخاوت آپ کی مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ جواد کہلائے، بہت بڑے سخی کہلائے۔ آپ کے والد گرامی جب خراسان میں تھے تو آپ ابھی 6 سال 8 سال کی عمر کے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کے لیے اخراجات بھیجتے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، تو آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، سخاوت فرماتے، تو اس وجہ سے بچپن ہی سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا جواد، یعنی بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے۔ اور تقی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام متقین کے سردار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام متقین کے بھی سردار، صحابہ کرام، اہل بیت کرام سبھی اتقیاء میں شامل ہیں، لیکن آپ کا خاص طور پہ لقب تقی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی بچپن ہی سے تربیت کی اور پھر آپ زیادہ تر عبادات میں مشہور رہتے تو اور تقویٰ کا پیکر بنے، ظاہری بات نہیں تقویٰ کا، تو شروع سے ہی آپ کا لقب تقی بھی بن گیا اور مشہور ہو گیا۔ اسی طرح قانع، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو صفت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آپ کو عطا ہوا تھوڑا یا زیادہ، آپ اس پر قناعت پسند تھے، اس پر صبر شکر کرنے والے تھے، کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کبھی واویلا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان ہستیوں تک یہ اوصاف پہنچے۔ پھر مرتضیٰ بھی ہیں۔ مرتضیٰ کا لفظی معنی محبوب، جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کے حبیب بھی راضی، صحابہ کرام بھی راضی، اہل بیت کرام بھی راضی، اللہ کی مخلوق بالخصوص اللہ اور اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ تو سبھی لوگ آپ سے بہت خوش رہتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مالی ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی پریشانیاں حل فرمایا کرتے تھے، ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے دسترخوان بچھایا کرتے تھے، ان کے لیے نرمی کے الفاظ بولا کرتے تھے، ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے ان اوصاف کمالات کی وجہ سے اللہ رب العزت تو راضی تھا ہی، لوگ بھی آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کا لقب مرتضیٰ بھی پڑ گیا۔ تو یہ کتنے خوبصورت آپ کے اوصاف ہیں۔ آج جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو پھر ہمیں بھی سیدنا امام محمد تقی، امام جواد رضی اللہ عنہ کی ان اوصاف کا پرتو ہم پر بھی پڑنا چاہیے، ان کا عکس بننا چاہیے۔ ان جیسے تو ہم کبھی نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم ان کی پیروی کرنے والے تو بن سکتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تو بن سکتے ہیں۔ اسی طرح
آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 193 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چونکہ آپ پہلے شہزادے ہیں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے، تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ 40 برس تک آپ کے ہاں جب اولاد نہ ہوئی تو لوگ جیسے عام طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ مقطوع النسل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کے آگے نسل نہیں چلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی اولاد عطا فرمانے والا، اور فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمانی ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تو پھر اس کے بعد سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی مدینہ طیبہ میں 193 ہجری میں، کچھ نے 195 ہجری کا بھی ذکر کیا۔ 5 رمضان المبارک کا ذکر وفیات الاعیان میں کیا گیا، اور دیگر کتب میں بعض نے رجب المرجب کا قول بھی ذکر کیا۔ بہرحال بچپن سے ہی سیدنا امام علی رضا ان کی گود میں چونکہ پلے بڑھے تو قرآن و سنت، حدیث، فقہ، علم ظاہر، علم باطن کے تمام اسرار و رموز آپ کو حاصل ہوئے، اور پھر کم عمری میں یحییٰ بن اقسم کے ساتھ آپ کا مناظرہ بالکل مشہور اور معروف ہے، اس پر اکثر کلام ہوتا رہتا ہے۔ مامون الرشید جو ہے وہ آپ کے علم و حکمت، آپ کے ذہانت و فطانت سے بہت زیادہ متاثر ہوا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ام الفضل وہ آپ کے عقد میں دے دی، اور پھر آپ بغداد میں بھی 1 سال رہے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پھر مامون الرشید جب اس کا وصال ہوا، فوت ہوا، تو اس کے بعد معتصم باللہ اس کا بیٹا ام فضل کا بھائی جو ہے یہ تخت نشین ہوا۔ اب ام فضل جو ہیں اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ عنہ نے دوسرا عقد فرمایا۔ تو جب یہ دوسرا عقد فرمانے لگے تو اس وقت بھی ام الفضل نے اپنے باپ کو مامون الرشید کو خط لکھا تھا کہ یہ دوسرا عقد کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہارون الرشید نے جواباً لکھا کہ تم کون ہو انہیں ایک شرعی معاملے سے روکنے والی، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ انصاف کی بنا پر وہ 2 3 3 4 4 خواتین سے عقد کر سکتا ہے۔ بہرحال سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری زوجاں تھیں ان سے آپ کی اولاد ہوئی، جن میں 4 صاحبزادوں کا ذکر ملتا ہے، 4 صاحبزادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ صاحبزادے کون کون سے؟ امام علی نقی ہیں، الہادی ہیں، موسیٰ ہیں، محمد حسن ہیں۔ امام علی الہادی یہ ایک، دوسرے موسیٰ، تیسرے محمد، چوتھے حسن۔ اسی طرح صاحبزادیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ نے 2 کا ذکر کیا، کچھ نے 4 کا ذکر کیا، حکیمہ، بریحہ، امامہ اور فاطمہ۔ امامہ اور فاطمہ جو ہیں ان کا ذکر سبھی نے کیا۔ تو بہرحال یہ بھی بعض مورخین نے لکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو آپ کی اولاد میں سے صرف 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں اس وقت حیات تھیں، باقی کا آپ ہی کے حیات مبارکہ میں وصال ہو گیا۔ سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی کے پیکر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتے، بالخصوص راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھتے، تہجد ادا کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اسی طرح آپ کی سخاوت کا اگر ذکر کیا جائے، عبادت میں روزے آپ رکھا کرتے، کعبۃ اللہ کے حج فرمائے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گر گڑا کر دعائیں کیا کرتے، التجائیں کیا کرتے۔ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی مشہور، بالخصوص تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مناجات کیا کرتے اور نفلی روزے رکھا کرتے۔ اسی طرح دنیا سے بے رغبتی آپ نے اختیار کی، دنیا کی حرص نہیں تھی، دنیا کی لالچ نہیں تھی، مال و دولت کی لالچ نہیں تھی، حتیٰ کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا، جو کچھ موجود ہوتا، دراہم و دینار، وہ سب کچھ آپ مساکین میں، محتاجوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، بانٹ دیا کرتے۔ جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اس کو ضرور عطا فرماتے۔ پھر مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں ان کا راشن، ان کے کھانے پینے کے انتظام آپ نے اپنے ذمے، اکثر جو فقراء، مساکین، ضرورت مند لوگ تھے وہ آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس آتا، جو کچھ طلب کرتا، آپ اس کو ہزاروں دراہم اور دینار بھی عطا فرما دیا کرتے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی، غم گساری کا معاملہ فرمایا کرتے، لوگوں کی پریشانیوں میں، دکھ درد میں، تکلیف میں ان کے ساتھ شریک ہوتے،
اور ان کی مدد کرتے، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نبھاتے، اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے، اور ظاہری طور پر ان کے لیے آسانیاں بھی فرماتے، ان کو دراہم و دینار بھی عطا فرما دیا کرتے۔ پھر آپ کی کرامات جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، حتیٰ کہ آپ جب بغداد سے مدینہ طیبہ واپس جانے لگے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو الوداع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑی۔ جب آپ شہر کے دروازے باب کوفہ پر پہنچے، یعنی جو کوفہ کی جانب کوفہ کے راستے پر جو دروازہ تھا، تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ آپ سواری سے اترے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے قریب ہی موجود ایک پرانی مسجد میں آپ تشریف لے گئے، تو مسجد کے صحن میں بیر کا ایک درخت تھا جس نے کبھی پھل نہیں دیا تھا، جس پر کبھی پھل نہیں لگا تھا۔ تو آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس درخت کی جڑ میں وضو کیا، یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ جڑ میں جا رہا ہے۔ پھر وضو کر کے اٹھے اور لوگوں کو مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ النصر پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی، اور پھر جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا، ذکر الہی میں مشغول ہوئے۔ پھر اٹھے اور 4 رکعت نوافل ادا کیے جو اوابین کے نوافل ہیں۔ آخر میں آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے آپ کو الوداع کیا، آپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ رات میں ہی اس بیر کے درخت پر پھل لگ گیا جس پر کبھی پھل نہیں لگا تھا، اور وہ عمدہ قسم کے بیروں سے لدا ہوا ہے۔ لوگوں نے بہت حیرانی کا اظہار کیا، اور پھر انہیں اس سے زیادہ اس بات پر حیرت ہوئی، ایک تو پھل لگے ہوئے ہیں، بیر لگے ہوئے ہیں بیری کے درخت پر، اور اس درخت پر جس پر کبھی بھی بیر نہیں لگے تھے، اور پھر اس بات پر اور حیران ہوئے جب انہوں نے ان بیروں کو کھایا تو ان میں گٹھلی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کے لیے خاص ایک کرامت، جس کا خاص طور پر آپ سے ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ یوں اپنے نیک مقرب بندوں کو عزت و تکریم سے نوازتا ہے۔ آپ کی عبادات، زہد و تقوی، علم، حلم، سخاوت، سبھی معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالخصوص جب ان ہستیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کے تمام اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات، ان کی حیات مبارکہ کو سمجھیں کہ ان کی زندگی کا نچوڑ کیا تھا، انہوں نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہم ان ارشادات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اور آپ کے ارشادات و نصائح، ہر ایک آپ کا فرمان وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چند ایک ارشادات مبارکہ جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو کر رہے، یعنی اسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی طمع اور لالچ نہ ہو، لوگوں سے کوئی لالچ نہ رکھے، طمع نہ رکھے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، لیکن اس نیت سے نہ ہو کہ مجھے ان سے کوئی مفاد حاصل ہوگا، کوئی لالچ دل میں رکھے، کوئی طمع رکھے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے اور کسی قسم کا ان کے حوالے سے لالچ نہ رکھے، مستغنی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد جو ہے، التجا جو ہے وہ پیش کرتا رہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو دوست بنایا تو اس نے جنت میں گھر بنایا۔ یہ وہی حدیث مبارکہ اگر میں عرض کروں، بیان کروں کہ جس میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی یعنی لوگوں کو دوست بنایا، اللہ کے لیے بغض رکھا یعنی لوگوں سے اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، تو فرمایا یہ 4 چیزیں، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دوست رکھا، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے لوگوں کو دیا، اللہ کے لیے روک لیا، یعنی جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو نہ دیا، تو فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اور جو ایمان کامل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حقیقی بات ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے آخرت میں جنت کا مقام ہے۔ تو یہی بات کہ جو اللہ کے لیے کسی کو دوست بناتا ہے تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
یہ آیت مبارکہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الشورى میں فرمایا 25ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ فرماتا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے دوست، خلیل کی جمع اخلاء، بڑے بڑے گہرے دوست جو ہیں بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ہاں جو متقی ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ دوست ہوں گے۔ تو پتہ چلا متقی، نیک، پرہیزگار، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ دوستی لگائی جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو مال و دولت اور نعمتوں سے نوازتا ہے، جب تک وہ ان اموال میں، مال و دولت اور نعمتوں میں سخاوت سے کام لیتے رہتے ہیں، وہ نعمتیں ان کے پاس برقرار رہتی ہیں، ان کے پاس موجود رہتی ہیں۔ اور جب وہ بخل شروع کر دیتے ہیں، کنجوسی شروع کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، نعمتوں میں سے آگے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں لے کر اپنے دوسرے بندوں کو دے دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اس کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ دن ایسے ہی بدلتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، تو اگر تو ہم اسے، ان نعمتوں کو، پیسے کو لوگوں میں خرچ کریں، اپنے مستحق رشتہ داروں میں، مستحق پڑوسیوں میں، محلہ داروں میں، امت مسلمہ میں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم بخیل بن جائیں، کنجوسی کریں، نہ گھر والوں پر خرچ کریں، نہ والدین پر خرچ کریں، نہ رشتہ داروں پر خرچ کریں، نہ پڑوسیوں محلہ داروں پر خرچ کریں، نہ مسلمان اپنے ان بہن بھائیوں پر جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے، وہ پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے جو ان نعمتوں کے قابل ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ معاملہ، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا وہ ہمارے استحقاق سے زیادہ ہے، ہمارے یوں سمجھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر خرچ کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرماتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکرانے میں شامل ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ فرماتا ہے میں پھر اسے مزید عطا فرماتا ہوں۔ اور فرمایا جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اللہ کا ہی انکار اگر کوئی کر دے، تو فرمایا پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اسی طرح سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کسی انسان کو بڑا سمجھتا ہے، بزرگ سمجھتا ہے، اس کے علم، تقوی، علم، فضل کی بنیاد پر، فرمایا وہ اس انسان کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور فرمایا جو شخص کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس چیز کو اپنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے غلط سمجھتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فرصت جو ہے یہ غنیمت ہے، فارغ وقت حقیقت میں یہ ہمارے پاس غنیمت ہے، لیکن ہم اس فارغ وقت کو سستی میں، کائلی میں، مختلف لا یعنی کاموں میں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، بعض اوقات گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ہمارے لیے باعث ندامت، اس دنیا میں بھی بالخصوص روز محشر بھی باعث ندامت بن جائے گا۔ حتیٰ کہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، حدیث مبارکہ میں کہ کل اللہ رب العزت جب ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس بات پر ندامت ہے، تو یہ لوگ وہاں پر اس بات پر انہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ وہ لمحے، وہ اوقات جو ہمارے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، اس پر وہ پریشان ہوں گے، ندامت کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا تو یہ معاملہ ہو، اور ہم گناہوں میں پڑھ کر بھی ندامت کا شکار نہ ہوں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو حقیقت میں فرصت، فارغ وقت جو ہے یہ غنیمت ہوتا ہے، اس کو نیکی کے کاموں میں، اس کو علم، قرآن کی تلاوت میں، استغفار کی کثرت میں، درود پاک کی کثرت میں، نماز میں، نوافل میں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں، والدین کی خدمت میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، اچھے کاموں میں گزاریے، نہ کہ گناہ کے کاموں میں، لا یعنی کاموں میں، کھیل کود میں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ
جو اکثر پریشان اور غمگین رہتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، فرمایا وہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ اس میں سے اکثر بیماریاں جو ہیں وہ ذہنی امراض بالخصوص اور دیگر بھی اکثر بیماریاں ٹینشن سے ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر جو ہے، ہائپر ٹینشن، یہ ٹینشن کی وجہ سے جب غصے میں آتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، تناؤ کی صورت ہوتی ہے، ڈپریشن کی صورت، تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، پھر اسی سے دل کی دیگر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ ہائپر ٹینشن ہونے کی وجہ سے دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں، برین ہیمریج یہ معاملہ۔ اسی طرح پریشانی کی وجہ سے، غم زدہ رہنے کی وجہ سے اور بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے اس پہ تفصیل سے لکھا، بعض کا معدے کی بیماریاں جو وہ پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، دیگر بیماریاں بھی۔ تو آپ نے یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جو اکثر پریشان اور غمگین رہتا ہے بلا وجہ، فرمایا وہ امراض کا، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اب اس کا ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ حیات مسلمان کی زندگی جو ہے اس کا مرکزی خیال حسن اخلاق ہے، یعنی پریشان اور غمگین نہیں رہنا چاہیے، اپنے اخلاق اور کردار کو خوبصورت بنا لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو بندہ، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، تنہائی میں رو رو کر التجا کرے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر دیکھیے کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی بدلتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد، غیبت دل میں نہ رکھیں، نہ غیبت زبان پر لائیں، کسی پر بہتان تراشی نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ یہ معاملات اگر حسن اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اس کو اپنا لیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ مسکرا کر ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، سلام کو عام کریں، طعام کو عام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، بالخصوص جو مستحقین ہیں، یہ معاملات آپ شروع کر دیں، پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اور یہی بندہ مومن کی زندگی، اصل زندگی ہے۔ جب وہ ان معاملات پر آ جاتا ہے تو پھر ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فقر کی زینت، اب ایک تو ہم فقیر اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں سے مانگتا ہے، یہ عام دنیا کا فقیر ہے۔ حقیقی فقیر وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں بھی فقراء فرمایا گیا، صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام، وہ فقراء اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ انہیں وہ لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کم یا زیادہ جتنا بھی نوازا ہے وہ اس پر صابر اور شاکر رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے فقیر، آپ کہتے ہیں ایسے فقیروں کی زینت، ایسی فقر کی زینت سوال سے بچنا ہے۔ فقر کی زینت، فقر کی خوبصورتی سوال نہ کرنا ہے۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے، جو پیشہ ور، گداگر اور فقیر ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو اپنے آپ کو روحانی حوالے سے فقیر کہتے ہیں اور پھر اگر لوگوں سے وہ سوال کرتے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ ہمارے فقر کی زینت ہی سوال سے بچنا ہے، کسی کے سامنے سوال نہ کیا جائے، کسی سے مانگا نہ جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں آزمائش، امتحان کی زینت، ہماری زندگی میں مختلف امتحانات آتے ہیں، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، کبھی رزق میں کمی آ گئی، کبھی کوئی ہمارا عزیز اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، کبھی ثمرات کی کمی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، مال و دولت کی کمی ہو گئی، مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا آزمائش کی زینت شکر ہے، آزمائش میں بھی شکر کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے شکر کیا، آزمائش میں شکر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر فرماتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، اولیاء کاملین، صالحین، علماء ربانیین، ان کا شیوا ہے۔ تو فرمایا آزمائش کی زینت شکر ہے، آزمائش میں صبر تو کرنا ہی ہے، ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں
نماز صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو جب ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، مالی جانی، کسی بھی معاملے سے آزمائش آئے تو پھر نماز ادا کریں۔ اس میں فرض نماز کا تو ذکر ہے ہی، اس میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سر بسجود ہونا یہ بھی اس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بظاہر کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرتے، سجدہ ریز ہو جاتے، نماز ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، وہ پریشانی، وہ معاملہ وہ ٹل جاتا، اس میں بہتری ہوتی۔ روزہ کے معاملات ہوئے، دیگر معاملات ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الحاجت اس کو کہہ لیجئے، حاجت کے لیے نماز اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، نماز پڑھتے۔ تو آزمائش کی زینت شکر ہے، آزمائش میں بھی شکر کیا جائے، اللہ تیرا شکر ہے۔ سیدنا صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام، اسی طرح حضرت شیخ سعدی شرازی آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو میرے دل میں شکوہ کی کیفیت پیدا ہوئی، تو میں نے دیکھا غالباً کوفہ کی مسجد میں کہ ایک شخص موجود ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے معذور ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آزمائش میں تھے، لیکن دیکھا جائے کہ ہم سے بھی زیادہ کہیں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ آزمائش میں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں خاندانی شرافت کی زینت عاجزی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم اشرافیہ اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، خاندانی لحاظ سے اسے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو اس پر اپنے خاندان یا مال و دولت، چاہے وہ جس بھی ذرائع سے ہو، حلال حرام کی کوئی تمیز ہے یا نہیں ہے، اس پر وہ فخر اور تکبر کا انداز اختیار کیے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں خاندانی شرافت کسے حاصل ہے؟ فرمایا جو عاجز ہے، جو عاجزی انکساری اختیار کرنے والا ہے۔ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں وہ اپنے خاندانی عزت اور شرف کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے برعکس ظلم، تکبر اور اس طرح کی اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا خاندان جو ہے وہ شرافت والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں گفتگو کی زینت فصاحت ہے، فصیح، خوبصورت، اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہو، یہ گفتگو کی خوبصورتی ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ہو، اچھے الفاظ ہوں، ناصحانہ گفتگو ہو، فائدہ مند گفتگو ہو، فحش نہ ہو، کسی کی دل آزاری والی نہ ہو، گالیوں پر مشتمل نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس میں۔ پھر فرماتے ہیں احادیث مبارکہ بیان کرنے کی زینت قرآن مجید فرقان حمید کی قوت حافظہ ہے۔ بالکل صحیح بات کہ اچھے انداز کے ساتھ قوت حفظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں علم کی زینت تواضع، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ بعض کا تو علم کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے، بعض کا نیکیوں کا تکبر ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ علم کی زینت تواضع ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے۔ علم کی وجہ سے تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میرے پاس بڑا علم ہے یا میں بڑا عالم ہوں، اور عالم ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اسی طرح فرمایا کسی کے ساتھ بھلا کرنے کی زینت، بھلائی کرنے کی زینت اس پر احسان نہ جتلانا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ جب وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں لوگوں پر اور پھر اس پر احسان نہیں جتلاتے اور ایذا نہیں دیتے تو یہ تو بہتر ہے، لیکن فرمایا جو ایذا دیتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں تو پھر اپنے وہ صدقات، خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں تو پھر اس پر احسان نہ جتلائیں۔ اسی طرح نماز کی زینت آپ فرماتے ہیں خشوع و خضوع ہے، ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ ڈر کر پڑھی جائے، اللہ کا تقوی خشیت اختیار کرتے ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ کو جبل کہ اللہ کے سامنے رونے والی صورت رو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رو نہیں سکتے تو رونے والی صورت بنا لو، خشیت، تقوی، خشوع و خضوع۔ پھر فرمایا قناعت، تھوڑے پر راضی رہنا، اسے قناعت کہتے ہیں۔ فرمایا قناعت کی زینت چہرے پر مسکراہٹ ہے، اللہ نے تھوڑا بھی عطا فرمایا وہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے، فرمایا اس پر چہرے پر مسکراہٹ لائی جائے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور فرمایا تقوی کی زینت لا یعنی کاموں سے بچنا ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ جو لا یعنی فضول کام ہیں ان سے بچ جائے، جن کاموں، جن
گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس گفتگو کا اس سے بچ جائے۔ یہ آپ کے چند ایک اقوال مبارکہ ہیں، ان میں سے ایک قول ذری ہیں، اقوال ذری جسے ہم کہتے ہیں سنہری اقوال۔ ان اقوال پر ہی اگر ہم آج عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری یہ زندگی بدل سکتی ہے، آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام ارشاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ملک ارسلان سلطانی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والدین دونوں دنیا فانی چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اور انہوں نے شادی کے حوالے سے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اور شادی کے لیے کہ سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ رات کو 41 مرتبہ پڑھیں، سونے سے پہلے اول آخر تاکدان میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ کاشف صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ وقاص صاحبہ انہوں نے جوائن کیا، سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے، آپ کا خواب جو ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بہتری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ بس آپ نماز کی پابندی کیجئے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے۔ غلام ربانی صاحبہ سرگودہ روڈ فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ دانت نکل جاتا ہے، خواب میں اس کو دیکھا ہے، جس کی تعبیر اچھی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عابد قادری صاحب ہیں، کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور تاجدار صداقت اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان زندہ باد۔ جی بالکل۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مفتی صاحب جسم میں خون کی کمی کو ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا، خون کی کمی کا روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر پڑھیں یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء، یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی، چائے، شربت، مشروب، دودھ جو بھی پیتے ہیں آپ، پی رہے ہوں، اس پر دم کر کے پئیں اور یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جب خون کی کمی دور ہو جائے تو پھر یہ عمل چھوڑ دیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول ڈوگر صاحب ہیں، احمد ڈوگر صاحب ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، عباس ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، اور ٹھیکیدار ابراہیم صاحب بھی ہیں۔ جی آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا